بات ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، لوط علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے چند واقعات آج لینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے اور کیا معلومات ہیں اور کیا مسکنسپشن ہے، کیا غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ وہ توڑتے ہوئے ہم آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم آتھینٹک طریقے سے ریسرچ بیس ہم علم حاصل کر سکیں اور اس کو اپنا سکیں انشاءاللہ۔ تو کل ہماری بات یہ آئی تھی کہ میں نے اسے تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم بورڈ پر بھی ڈال کے سمجھا سکتے ہیں، لیکن وقتیہ طور پہ اسپونٹینیسلی کل میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ درمیان میں ہم اگر کعبے کو ادھر رکھیں تو ایسا ایک راؤنڈ اگر آپ چکر مارتے ہیں تو پورے نبیوں کا آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے دوران آپ کو یہ راؤنڈ میں سوچ لگانی پڑے گی۔ یعنی اگر آپ کعبہ ادھر درمیان میں رکھتے ہیں، بالکل درمیان میں نہیں کر رہا ہوں میں کیونکہ بالکل درمیان میں نہیں، تھوڑا ادھر، تو اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو یمن، عمان نظر آئے گا، تو سعودی عرب جہاں جا کر ختم ہوتا ہے اور یمن اور عمان کے پٹیوں میں درمیان میں وی، تو یہ جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں عاد، قوم عاد یہاں پر رہتی ہے۔ تو قوم عاد جہاں پر ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو آپ کعبے کو ایسا دال بنائیے، ایک دال بنا کر ایسا نیچے اگر کھینچے ایسا الٹا دال تو ادھر عاد لگے گا، ادھر سمود لگیں گے۔ یہاں پر بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے، یہاں مصر ہے جہاں پر ہمیں قصہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا اور یوسف علیہ السلام، یہ مصر ادھر ہے۔ ادھر ایسے آج سے ایسا کونے سے پٹی ہوتے ہوئے یہاں پر آپ کو دو قومیں ملیں گی۔ یہاں کعبہ اگر ہے تو ادھر مدائن صالح، مدائن مانے ایریے، صالح علیہ السلام کے ایریے، ذرا اوپر جائیں گے شعیب علیہ مدائن شعیب، شعیب علیہ السلام کا ایریا، پھر ایسے جا کے ادھر ایک بڑا وی بنے گا، یہ سیریا، فلسطین، اسرائیل کی پٹی ہے۔ تو کعبے کے پاس اسماعیل علیہ السلام، حاجر علیہ السلام، ہمارے دماغ میں جب بھی مرکز دماغ میں آتا ہے تو کعبہ آتا ہے، اسلام کا مرکز، لیکن پہلے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یعنی آپ دیکھیں گے بہت سارے انبیاء کرام، خود اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے اکثر جتنے بھی انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو آئے بہت سارے انبیاء ہیں، تو اکثر یہی پٹی زیادہ ہے، تو اسی لیے یہودی اور عیسائی اس کو مرکز سمجھتے ہیں، سیریا، فلسطین، اسرائیل۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے فلسطین کے پاس، کیونکہ وہ لوگ اس کو مرکز سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کعبہ مرکز نہیں ہے۔ پہلے سے یہودیوں کو اس قبلے سے کافی چڑ بھی ہے، قرآن مجید میں سورہ سیقل جب شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ کافی اعتراض کیے، بولے قبلہ تو ادھر ہے، یہ کون سا قبلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو اس کو مرکز ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، ان کو مرکز تو یہی لگے گا، کیونکہ پورے بائبل آپ پڑھتے ہیں تو پورے ادھر کے واقعات ہیں، سیریا، جارڈن، مصر، یہاں پر جو مصر ہے، مصر، جارڈن، سیریا، تو یہ جو ایریا ہے اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں پرانے زمانے میں عہد قدیم کے ماننے والے بائبل۔ اب اگر آپ ایسا کریں گے، دال ایسا الٹا کر دیں گے کعبہ ادھر رکھ کر، تو ادھر آپ کو مدائن صالح ملیں گے، ادھر جو ہے مدائن شعیب، اور ادھر لگتا ہے جارڈن کا بارڈر، جارڈن کا بارڈر، یعنی کہ شعیب علیہ السلام جو ہے تبوک جو فی الوقت سعودی عرب کا ایریا ہے وہاں پر کچھ ایریا پایا جاتا ہے، اور جارڈن میں کچھ ایریا پایا جاتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، ایک کو قرآن مجید میں اصحاب الایکہ، درخت کے نیچے بیٹھنے والی قوم، وہ درخت کے نیچے بیٹھ بیٹھ کر سازشیں بناتے تھے شعیب علیہ السلام کو ستانے۔ شعیب علیہ السلام کو دو جگہ پر بھیجا گیا، اصحاب الایکہ قرآن مجید میں کہا درخت والے لوگ، اور اسی طرح اصحاب مدین قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آیا۔ تو جارڈن اور سعودی عرب کے اس ایریے میں شعیب علیہ السلام کا ایریا، یعنی کہ جارڈن سے تقریباً 70 کلومیٹر دور پر شعیب علیہ السلام کا ایریا، اور یہاں تو آپ جانتے ہیں یہاں پر ابراہیم، سیریا میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور ادھر ذرا ادھر آ جائیں گے
اگر آپ مکمل کریں گے پورا یہ، تو ادھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بغداد، کوفہ، بغداد اور سیریا درمیان میں جو ایریا ہے، یہ ایریا میں بھی انبیاء کرام بہت آئے. تو گویا کہ پوری پٹی، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اکثر آپ کو یہ پٹی پوری گھومتے رہتی ہے. تو قرآن مجید میں بعض جگہوں پر گفتگو ایسا ہوئی ہے، بعض سوروں میں آپ دیکھیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پہلے آیا، یعنی جغرافیکلی بات ہوئی ہے. بعض جگہوں پر ہسٹوریکلی کیسا سیکوینس دو طرح کے قرآن مجید، نبیوں کا جب ذکر آتا ہے قرآن مجید میں تو دو طرح سے سیکوینس بتایا گیا. ہسٹوریکلی پہلے کون آئے، بعد میں کون آئے، بعد میں کون آئے، ویسا ایک سیکوینس ملتا ہے. دوسرا سیکوینس ویسا نہیں ملتا. جغرافی کے حساب سے یہ جو سرکل پورا ہوتا ہے ویسا ایک ملتا ہے. مثال کے طور پہ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، پھر اس کا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، پھر اس کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور قوم لوط کا ذکر. تو بعض اوقات آپ کو ترتیب ایسا لگے گا یہ پہلے آئے تھے، یہ پہلے آئے تھے، کون پہلے آئے تھے سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ بتانا اچھا بعض جگہوں پر پہلے آگے کے حساب سے گفتگو نہیں کی گئی، جو اطراف میں جو راؤنڈ پورا ہو رہا ہے اس کے حساب سے گفتگو کی گئی. تو اس وقت پر آپ وہ ترتیب ذہن میں رکھیں گے تو وہ سورہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. جس وقت پر آپ ہسٹوریکل ایونٹس کا جو کرونیکل سیکوینشل آرڈر ہوتا ہے اگر ویسا آتے ہیں تو آپ کو وہ سورہ سمجھ میں آ جائے گا. کبھی اب جب سورہ ہود پڑھتے ہیں تو وہاں کا آرڈر الگ ہے، سورہ انبیاء پڑھتے ہیں تو اس کا آرڈر بالکل الگ ہے، سورہ شعراء پڑھتے ہیں، سورہ صافات اور سورہ صاد دونوں ملاتے ہیں تو مکمل نبیوں کا ذکر جو ہے دو سورتوں میں مل کر ہو گیا، سورہ صافات اور سورہ صاد میں. سورہ ہود، سورہ یونس میں چند نبیوں کا ذکر ملے گا، سورہ ہود میں چند نبیوں کا ذکر ملتا ہے. تو دونوں 10واں سورہ 11واں سورہ دو سوروں کو ملائیں گے تو آپ کو بات مکمل ہو جائے گی. قرآن مجید میں یہ ترتیب کا خیال. تو اب آگے ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو سمجھایا. وہ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کی قوم کا گناہ کیا تھا؟ بت پرستی، شرک. پرانے زمانے میں شرک اور بت پرستی اگر آتی تو نبیوں کو بھیجا جاتا، جب نہیں مانتے تو تباہ ہو جاتے. لیکن آج کل تو بت پرستی شرک سب ہو رہا ہے، لیکن پھر آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو تو عاد و سمود کی طرح تباہ نہیں کرنا. اس دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ایسا کوئی اسپیشل ہماری کوئی خصوصیت نہیں کہ ہم شرک بھی کر لیں، بت پرستی بھی کر لیں تو بھی جو ہے نا ہم بچ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ مہلت مل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، اگر ہمیں کچھ مہلت مل رہی ہے تو وہ تکبر میں آنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع مل رہا ہے، سدھار لینا ہے، اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لینا ہے، اپنے آپ کو بدعتوں سے پاک کر لینا ہے. قوم سمود کی برائی کیا تھی؟ ہر جگہ پر شرک اور بت پرستی اور نبیوں کی نافرمانی کامن ہے. سورہ آراف پڑھنے سے پتا چلتا ہے، سورہ انبیاء پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. لیکن بعض قوموں کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی گئی، جیسا قوم سمود کے اندر تھا تکبر، اور قوم عاد کے اندر ایک اور ایک برائی تھی، وہ ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم کسی کو پکڑتے تو سختی سے پکڑتے. تو یہ سخت مزاجی جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یعنی ایک آدمی کیا کرتا ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے معاف ہے، لیکن سامنے والا غلطی کرتا ہے تو ایسا پکڑ لیتا ہے اس کو کہ اس کو دین سے نفرت ڈال کے چھوڑ دیتا. نہیں کرے کیسا، یہ ہوا ہی کیسا، نہیں ایسا نہیں ہونا تھا، میں شریعت قائم کرتا ہوں، میں جو ہے بہت حق پرست ہوں، میں جو ہے بخشتا نہیں کسی کو، اور اکیلے میں کتنے گناہ کر لے رہا اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں اپنے بارے میں سختی کرو. آپ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، یا دوسروں کو پاک کر کے کامیاب ہو جا رہے. اور خلیفہ سمجھنے لگے، وہ خلیفہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے تو وہ خلیفہ تھے. بھائی آپ خلیفہ تھوڑی، آپ عام آدمی، آپ نصیحت کر سکتے، آپ حکمت سے آپ دعوت کا کام کر سکتے. لوگ اپنی حد کو نہیں سمجھتے، بعض اوقات وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگتے ہیں، اور جا کر بولتے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور سختی ایسی کرتے کہ نتیجے میں اب مسجد میں کوئی آنا ہی نہیں. ایک آدمی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ہو سکتا سدھرنے کا ٹائم لگ سکتا. ہم حاکم نہیں ہیں، حاکم بھی رہا تو 4 مہینے دینا ہے تربیت کرنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اگر کہیں پر خلافت تم قائم کرو تو 4 مہینے تک ہاتھ مت کاٹو چوری کرنے پر، کیونکہ لوگوں کو تربیت دینا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کنگ عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب سعودی عرب میں کہا کہ یہاں پر اسلامی حدود اور تعزیرات نافذ ہوں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے 4 مہینے تک ہاتھ نہیں کاٹوں گا۔ اور کیا کرتے تھے؟ وہ گھر کھلا رکھتے تھے، بعض گھر کھلا رکھتے تھے اور اس گھر کے اندر سونا رکھ ڈالتے تھے۔ اب ایک بدو آتا، کوئی بھی دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے، اب ان کے زمانے میں CCTV کیمرے ایسا تو ہر جگہ لگے ہوئے نہیں تھے، لیکن کنگ عبدالعزیز کیا کرتے تھے؟ ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتے تھے، دیکھتے بدو کیا کرتا ہے۔ اعلان کر دیے جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن پہلے تربیت دی جائے گی۔ اب وہ بدو ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا۔ سعودی عرب میں کیسے ٹریننگ ہوئی، کیسے ٹریننگ ہوئی بتایا جا رہا، پورے بدو تھے، پورے ایک اجڑ درمیان میں جہالت کی انتہا ہو گئی تھی، کہا 0 لیول پر علم پہنچ چکا تھا۔ جب کنگ عبدالعزیز سعودی حکومت قائم کیے تو اس وقت پر سونا رکھ دیا، سونا ڈال دیا، وہ آدمی دروازہ گھر میں داخل ہوا، ادھر ادھر آہستہ سے ہاتھ ڈالنے کا پیچھے سے آ کے پکڑ لیتے۔ ملک عبدالعزیز بولے تھے نا چوری نہیں کرنا، ہاتھ کٹتے نا، ارے نہیں، ہاں 4 مہینے کا واقعہ ہے۔ اب یہ جو وربل پبلسٹی ہوتی رہے پوسٹروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ پکڑ لے رہے بھائی، پکڑ لے رہے، پکڑ لے رہے، یہ جو وربل پبلسٹی ہوتی نا یہ پوسٹروں سے واٹس ایپ سے بھی خطرناک ہوتی۔ 24 گھنٹے ڈر کے سب کو بولتے، وہ ایسا پھیلا اس زمانے میں بغیر کسی میڈیا کے، ارے کنگ عبدالعزیز خود آ کے پکڑ لے رہے رنگوں ہاتھ۔ ایسا تو نہیں بھائی پولیس کو چکما دیے، گواہوں کو چکما دیے، جس حاکم جس کے پاس فیصلے کی طاقت ہے وہی خود جو رنگے ہاتھ پکڑ لے رہا ہے، اور حاکم اگر فیصلہ کرا تو اسلامی اعتبار سے کر لے سکتا۔ وہ عرب ایسا پھیلا ہے کہ 4 مہینے کے بعد پھر کیا کرے کنگ عبدالعزیز؟ سونا پھینکے کہاں پر؟ روڈوں پہ، ادھر ادھر، کوئی ادھر دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بولے آج سے ہاتھ کاٹیں گے، بولے تو تربیت اس کو بولتے۔ ہم پڑھ لیے اثر میں معلوم ہو گیا، اب کوئی بھی دیکھتے گھر میں جا کر، عمر آباد میں ایک صاحب عالم کورس کرنے آئے تھے، جو نماز نہیں پڑھا وہ کافر۔ ارے میرا چاچا تو کب سے کہ نہیں پڑھ رہا، سیدھا تعلیم چھوڑے، سیدھا آ کے تلوار اٹھا لی، ارے رک کیا تو بھی پڑھ لے، اب بھی جاتا ہوں، وہیں جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، کیا تو بھی ہوا۔ ایسا نہیں، اس کو بولتے آدھا سارا علم، ہاف نالج از ڈینجرس۔ نافذ کرنے کے اصول الگ، کافر ہے یہ کرنے سے چیز کافر ہوتا، لیکن کافر کب ہوتا ہے اس کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ ایک چیز کو اس کو کہتے ہیں کفر، یہ کام کفریہ ہے، تمہارا یہ قول کفریہ ہے، تم کافر نہیں ہے ایسا بولنا ہے، تم تو مسلمان ہے بھائی، لیکن تمہارے اندر یہ کفریہ کام ہے بولنا، ایسا ادب سے سمجھانا ہے۔ تو اس آدمی کو سمجھ میں بھی آتا، کافر ہے کیا بول دیتے فوراً، مسلمان برابر نہیں ہوئے کیا، تو بہت اور غصہ آتا، انہیں ہڈر میں آ کر فتوا لاتا کہیں نہ کہیں سے، جو اس چیز کی تائید کرنے والا تھا، کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ میں مل جاتا، ہر قسم کے فتوے مل، ہم ان کو فالو کر رہے بولتا ہوں، اب وہ ختم، اب ایک فرقہ ہی بن جاتا ہوں۔ اتنا ہڈرمی میں مت لاؤ کہ لوگ بھٹک جائیں۔ تو یہ قوم عاد میں کیا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، حود علیہ السلام نے کہا کیسے سختی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ یہ جو سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو، تم غلو سے بچو، غلو مانے ایکسٹریمزم، کسی بھی چیز میں ایکسٹریمزم۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے تھے نا ان کو اسی چیز نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسٹریمزم سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سختی، ایسی سختی جو شریعت میں جائز نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بشیروں و نذیرہ، جو صحابہ اکرام ایمان کی پیک پر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سختی کرتے تھے، لیکن جو نئے نئے ابھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے۔ بدو جو پیشاب کر دیا مسجد کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرنے دو، کرنے، سب بھگا رہے تھے، یہ کوئی مسجد ہے، یہ بیچارہ پیشاب کرتے کرتے کہاں بھاگے گا، تکلیف ہوتی، بولے کرنے دو پہلے کرنے دو، بولے ایک ڈول لاؤ، پانی کا ڈول لاؤ، پانی بہایا گیا۔ اس کے بعد بولے یہ مسجد جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے، پیشاب اور گندگی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو بولے اتنا اچھا سمجھے، وہ لوگ تو مجھے اس حالت میں بھگا رہے تھے، بولے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر بھی رحم مت کھا۔ تو بولے ارے تحجر تواسیہ، تو نے تو ایک بڑی چیز کو تو نے محدود کر دیا۔ یعنی وہ اتنا خوش ہوا، یعنی کمزور ایمان والوں کو ستانا ہے، ایوریج مسلمان ہوتا ہے تھوڑا پیک ہوا، ہاں کوئی بڑا ایمان والا ہوتا ہے تو اس کو سمجھانے کا اسٹائل الگ ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تھے، چہرہ سرخ ہو آتا تھا. تو لیول ہے نصیحت کرنے کے، اس کو کہتے ہیں حکمت. وضع الشیء فی محلی. پبلک میں بولنے کی چیزیں الگ ہوتی ہے، الگ سے آ کے نصیحت. کبھی پبلک میں بولنے میں فائدہ ہوتا ہے، کبھی پبلک میں بولنے میں الٹا وہ ہڈرمی میں آ سکتا ہے، تو اس کو الگ سے آگے کان میں بولنا پڑے گا. نہیں ایسا نہیں ہے، ارے جزاک اللہ. اگر پبلک میں بولے تو نہیں ایسا ہی ہے، کیا کر لیتے آپ؟ اب وہ ہڈرمی آتی ہے. یہ طریقہ. تو یہ قوم ہود علیہ السلام کے قوم میں خاص قسم کے بھی، ہر قسم قوم میں کامن برائیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں سے خاص خاص برائی بھی رہتی ہے. اس سے بچتے رہنا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ نہ آ جائے. قوم سمود میں کیا تھا؟ تکبر. تکبر کا ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد اپنی بات کو اوپر رکھنے کی کوشش کرنا. اس کو کہتے ہیں تکبر. تکبر وہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اچھا کپڑا پہنا، خوش دکھ رہا، ارے اتنا خوش کیوں ہے، بولتا ہے رہنے دو بیچارہ، آپ کو تو گرا کے نہیں دیکھ رہا، گرا کے دیکھا تو غلط. اچھا کپڑا پہنا، جس کو کپڑا اچھا نہیں تھا اس کو گرا کے دیکھ رہا ہے، وہ تکبر ہے. غم بطر الحق و غمت الناس. لوگوں کو حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو گرا کے دیکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا کپڑا پہننا پسند ہے، تو بولے تکبر یہ نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو گرا کر دیکھو. تم اچھا پہننے کے بعد جس کو نہیں ملا، اب کار میں جا رہے ہیں اور ابھی تک سائیکل پیچ، اللہ کا شکر دیکھو کیا نواز رہا میرے کو، بولتا ہے یہ تکبر ہو گیا. ایسا گرانے آپ بولتے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے بھائی، کیونکہ وہ جو دیا ہے چھین بھی سکتا ہے. کیونکہ اللہ کو بندے بڑے پسند ہیں. کوئی کسی کو گرایا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ تکبر کس کے لیے حق دیبا دیتا ہے؟ اللہ کو دیتا ہے. کسی اور کو جات نہیں ہے کہ کسی بھی بندے کو مجھے آنکھ ہے اس کو آنکھ نہیں ہے، میں مالدار ہوں وہ غریب ہے، نہیں بول سکتے آپ. اللہ نے آپ کو مالدار بنا، اس کو غریب رکھا، وہ اللہ کی حکمت ہے. وہ اللہ کو زیبا دیب دیتا ہے کہ کس کو غریب کر دے، کس کو مالدار کر دے، کس کو کالا کر دے، کس کو گورا کر دے، کس کو خوبصورت کر دے، کس کو لولا کر دے، لنگڑا کر دے. وہ اللہ کے لیے زیب دیتا ہے. تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کے بندوں میں عیب تلاش کرنے والے؟ یہ تو تکبر ہے. تو یہ قوم سمود کے اندر یہ برائی، اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچائے. ابراہیم علیہ السلام بڑے عظیم المرتبت کو میں نے بتایا تھا کہ 5 اولو العزم من الرسل، 5 جن کو آپ کہتے ہیں رسولوں میں بھی 5 رسول سب سے بڑے ہیں. پہلے نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ. 5 میں بھی 2 بہت افضل ہیں. کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ درود نہیں پڑھتے. اور درود میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے کے لیے کافی ہے کہ قرآن مجید میں ان کو ہمارے ابا کہا گیا. اب آدم علیہ السلام ابا ہے یا نوح علیہ السلام ابا ہے یا ابراہیم علیہ السلام؟ کون ہے؟ انسان کی جو نسل ہے وہ شروعات کے اعتبار سے پہلے باوا آدم کہتے ہیں. پہلے باوا آدم کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم، اس کو پہلے باوا آدم ہی نام پڑ گیا. اور طوفان آنے کے بعد کوئی باقی نہیں تھا سوائے وہ 80 یا 82 جو ذکر آ رہے جو شپ میں سوار ہو چکے تھے. پھر ان کے بعد سے ہی نسل پہلی. اس کا مطلب اس زمانے میں دوسرے پہ کہیں پر بھی کوئی بھی انسان تھے نہیں. تو گویا کہ نوح علیہ السلام باوائے ثانی ہو گئے اس اعتبار سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا کی ملت کو تم فالو کرو. قرآن مجید میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرتے ہوئے ابا کہا گیا، کیونکہ اب جتنے بھی انبیاء کرام آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے، جیسے آپ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کافی انبیاء، کافی رسول آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے میں افضل. تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک اونچا مقام ہے مسلمانوں کے پاس، اور یہودی بھی بہت ریسپیکٹ کرتے،
یہاں تک کہ عیسائی بھی بہت عزت دیتے، کفار قریش بھی ابراہیم علیہ السلام کو کافی عزت دیتے ہیں۔ تو ایک معنی میں دنیا کے ایک بہت بڑا میجورٹی طبقہ، یعنی تقریباً یوں سمجھیے کہ 3 سے 4 بلین انسان ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، 7 بلین انسان یا 7.5 بلین انسان مان کے چلیے فی الوقت، تو اس میں سے 4 بلین انسان ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں، سب لوگ عزت کرتے، لیکن ہر ایک کے پاس قصے الگ الگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جی، کنعان میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ہسٹری معلوم ہونا ہے کون کہاں تھے، تو قرآن پڑھتے وقت کیا ہے وہ نقشہ آتا، ورنہ ایسا لگتا ہے گاؤں میں پورے واقعات ہو گیا ایسا لگتا، اور کہاں کی ہو گئے وہ پڑھتے تھے آمین آمین چلتے رہتا۔ تو ذرا کلیئرٹی رہنا ہے، تو اپنے سمجھ میں بھی آتا قرآن مجید یہاں پر تھے ایسا کیسا، تو اس کے ہسٹوریکل جو ہے کچھ پوائنٹس ملتے ہیں ہمیں۔ تو یہاں بغداد اور سیریا کے درمیان کا جو ایریا ہے نا، یہاں پر بھی کافی ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے ہیں۔ موصل ایک ایریا ہے، وہاں پر ایک گاؤں کا نام ہے بغداد اور سیریا کے درمیان نامی ایک ایریا ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اکثر البدایہ والنہایہ، یہ زیادہ باتیں کہاں پر جمع کی گئی؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ پڑھی، لیکن ہر بات اس میں بھی آتھینٹک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اگر سب سے آتھینٹک کتاب تاریخ میں، اگر سب سے بیسٹ کتاب، بیسٹ اویلیبل جس کا کہ ابھی تک جتنے بکس ہیں اس میں سے بیسٹ کتاب اگر کوئی ہے تو البدایہ والنہایہ۔ تو اس کے اندر شیخ عبد المحسن الترکی، یہ جو رابطہ عالم کے صدر ہیں، یہ بڑے محقق ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیول کے، تو ان کے پاس ایک بہت بڑا ریسرچ ونگ ہے محدثین کا، تو انہوں نے کیا کیا، البدایہ والنہایہ کو صحیح ضعیف پہ بانٹ دیا۔ یہ کتاب پڑھی ہے، لیکن عربی زبان میں یہ آیا ہے، ابھی اردو میں ایسا تحقیق کے ساتھ نہیں ہے، اردو میں جو ہے صرف ترجمہ ہوا ہے۔ دعا کیجئے کہ اردو کے اندر بھی آ جائے انشاءاللہ، اور آج اسلام پیڈیا کی ٹیم کے ذریعے سے آ جائے انشاءاللہ، کہ اتنا بڑا کام ہو سکتا اللہ تعالیٰ لے لے، کہ ہمارے پاس بھی علماء کرام کو، کہ ہم ایک ایک کام دیتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ بھی ہو سکتا آ جائے۔ تو شیخ عبد المحسن ترکی نے عربی زبان میں البدایہ والنہایہ کو صحیح ضعیف پہ بانٹ دیا ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس صحیح تاریخ ملنے کا ایک چانس پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے اندر جو واقعات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ جو قوم تھی یہاں پر بت پرستی کا زیادہ غلبہ تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے بابل گئے۔ یہ قوم جو ہے تاروں کی، چاند سورج کی، تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بت پرستوں کے ساتھ بھی ڈیبیٹس کیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن مجید میں 16 ڈیبیٹس کا ذکر ہے۔ الفوائد ایک کتاب ہے، اس کے اندر کہا اگر تم کو ڈیبیٹ سیکھنا ہو تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کرنا جائز ہے جب وہ شریعت کے دائرے میں ہو، اور وہ ایک اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ جب باطل پرست حق پرستوں کو شک میں ڈالنے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو قوم میں سے اللہ کسی کو اٹھاتے ہیں جو ڈیبیٹ کر کے ان کو میسمرائز کر دیتا ہے، ڈھیر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے وقت پہ اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب باطل پرست اتنے چھا جائیں کہ حق پرست معصوم بھٹکنے لگے، ہم کو یہ علم اللہ ایسا عطا کرے کہ ہم وہاں پر ڈھیر کر دے باطل کو، تاکہ حق پرستوں کو بھٹکنے سے بچا لیں انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید میں 16 قسم کے ڈیبیٹ کا ذکر آیا، اس میں تھے سب سے زیادہ ڈیبیٹس ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے، بت پرستوں کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہر آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں، بڑے جلیل القدر نبی ماشاءاللہ۔ اور حدیث میں کہا گیا الخلیلان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتاب ہی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا، خالی اس پر ہی باب چیپٹر حدیث اتنے زیادہ حدیث کتاب الانبیاء میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب کیوں دیا، خالی اسی کو باب بنا کر کئی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دی۔ خلیلان کہتے ہیں اللہ سارے مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول میں بھی سب سے زیادہ افضل رسول ہوتے ہیں، رسولوں میں بھی سب سے زیادہ رسول 5 اولو العزم عظیمت والے، یعنی سب سے زیادہ تکلیف سہنے والے نبی تھے، سب سے زیادہ تکلیف سہنے والے رسول تھے۔ اولو العزم مانے عظیمت کے پہاڑ تھے، لوگ چٹان تھے۔ ان سے سیکھنا ہے تو کیا سیکھنا ہے؟
मुसीबत के वक्त पर इस्लाम की किसी भी तालीम को ना छोड़ते हुए इस्लाम पे डटना सीखना है इंशाअल्लाह। इनको कहते हैं उलुल अज़्म, अजीमत के चट्टान थे ये पांच। ये पांचों में भी ज्यादा अफजल अगर है तो दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस में इसको खलीलान कहा गया, यानी खुल्ला कहते हैं मोहब्बत का आला दर्जा। इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने सैदुल खातिर किताब लिखी, उसके अंदर उन्होंने 7 लेवल बताए मोहब्बत के। आम मोमिनों की अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की आम इंसानों को मोहब्बत, आम इंसानों से मोहब्बत, मोमिनों की मोहब्बत अल्लाह की, फिर अल्लाह की मोहब्बत मोमिन, होते 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 आखिरी में कौन सी मोहब्बत? खुल्ला, सबसे ऊंचा जो दर्जा है वो दो को मिला, वो मोहब्बत अल्लाह की। वो मोहब्बत किसको मिली? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों की अगर किसी ने गुस्ताखी की तो उसने बहुत बड़ा जुर्म का इर्तिकाब किया, क्योंकि अल्लाह जिनको चाहता है उनके बारे में, इसीलिए हम दरूद इब्राहिमी पढ़े बगैर अपनी नमाज खत्म करते ही नहीं। बल्कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक कहा, 4 रकात की नमाज है, दूसरी रकात में अगर किसी ने दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ी तो उसने वाजिब छोड़ दिया, यानी उसका नमाज में कमी आ गई, सवाब में कमी आ जाएगी। अक्सर क्या करते हैं हमारे पास, दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ते खत्म, चौथी रकात में या मगरिब की तीसरी रकात में दरूद पढ़ते, फिर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, फिर दूसरी दुआएं पढ़ते। लेकिन दूसरी रकात में सिर्फ अत्तहियात पढ़ते नहीं, साथ में क्या पढ़ना चाहिए? दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। इतनी ज्यादा फजीलत है। तो इनको कहते हैं 2 खलीला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उर में थे, तो वहां पर मुकाबला हुआ। बाप खुद बुत परस्त, बुत तराश और बुत फरोश, बुत बेचने वाला, बुत तराशने वाला, बुत की पूजा करने वाला। बेचता भी था वो, फिर उसकी पूजा भी करता था, खुद तराशता भी था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ में नहीं, तराशते यही है, फिर झुकते ये। लॉजिक तो ये है, जिसको मैं बना उन्हें मेरे सामने झुकना, लॉजिक तो ये है। ये क्या है? उनकी फितरत कबूल नहीं कर रही। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फितरत पर रखा। बाप ने कहा घर से निकल जाओ, बोले मैं तो सलामती की दुआ करते हुए निकल जाऊंगा, लेकिन ये काम गलत है अब्बा जान, है अब्बा जान। सूरह अंबिया पढ़ने से या अबती, कितना प्यार भरे अंदाज में। अगर आज हमको कोई हिदायत मिल जाती है तो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर देते हैं हम, ऐसा नहीं, बड़े प्यार भरे अंदाज में माँ बाप को समझाना है, अपने बड़ों को समझाना है। अगर कहीं पर हमको इल्म मिला तो सोसाइटी के अंदर हिकमत के साथ समझाना है, उनको गिराना नहीं है। तुम भटके हुए हो, बिदती हो, मुशरिक हो, ऐसे लफ्ज देने के बजाय ये शिरक है मेरे भाई, तुम तो मुसलमान है ना, ये बिदत है मेरे भाई, तुम तो मुसलमान हो ना, ऐसे समझाए कि वो आदमी आपका हो जाए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बाबुल गए तो वहां पर तारों को पूजा करने वाली कौम। बाबुल पुराने जमाने से बेबीलोनियन सिविलाइजेशन मशहूर है, बहुत पुराना। ये यूरोप से आर्या हिंदुस्तान में जो है, आर्यन समाज जिसको कहते हैं, द्राविड़ा और आर्यन, ये यूरोप से आए गोरे, तो वहां के बाबुल में रुके। फिर ये लोग क्या करे, एस्ट्रोलॉजी सीखे। यहाँ पर तारों का बड़ा इल्म था, वो इल्म लेके फिर उसके बाद ये लोग ईरान साइड गए। वहां पर क्या अकीदा मिला इनको? ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जिसको आप कहते हैं पारसीज़म। 2 खुदाओं को मानने वाले लोग, 2 खुदा को मानते, खैर का खुदा, शर का खुदा। बोलते खैर का अलग खुदा है, शर का अलग खुदा, अंधेरा का खुदा अलग, रोशनी का खुदा अलग। ये 2 अकीदे ले लेकर, और ये चांद सूरज तारों को इतना पढ़े कि आखिर में mesmerized होकर उसकी पूजा ही शुरू कर दी। आखिर में इनके पास एक कंक्लूजन आया, आर्यन समाज के पास थे तौहीद परस्त, तौहीद बोलते बोलते, लेकिन आते आते इनके अंदर ऐसे चीजें आ गई। पहले तो वो कहते थे वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ते गए बुत परस्ती आ गई, भटक गए। आखिरी में उनके पास कैसा आ गया, हर फायदा पहुंचाने वाले की भी पूजा, हर नुकसान पहुंचाने वाले की पूजा। ये कॉन्सेप्ट लेके इंडिया में आ गए। और इंडिया में आप देखते हैं सांप की भी पूजा होती है, इधर गाय की भी। क्यों? ये फायदा पहुंचाती है, तो उसका फायदा चलते रहना चाहिए। और ये सांप है, कहीं डस ना दे नागम्मा। और ये जादूगरों के पास इसकी बहुत ज्यादा, सिफली इल्म करने वालों के पास काफी इसकी बड़ी अहमियत होती है। तो ये लोग इसको भी दूध पिलाते हैं और यहां पर भी पूजा करते हैं। तो आखिरी में इनके पास कॉन्सेप्ट, कुरान मजीद ने आकर ये सब मिसकॉन्सेप्शन को तोड़ते हुए कहा, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 के आयत नंबर 13, 14, 15,
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان اور زمین کے جتنے چیزیں ہیں، ہمالیہ پہاڑ کو دیکھے پوجا شروع کر دیے، سورج کو دیکھے پوجا شروع کر دیے، تاروں کو دیکھے، گائے کو دیکھے، سمندر کو دیکھے، زمین کو دیکھے، یہ دھرتی ہماری ماتا ہے بول دی۔ قرآن نے آ کر کہا یہ سب تمہارے خدا نہیں، یہ تو تمہارے نوکر ہے، نوکر۔ قرآن نے آ کر مینٹل بلاک توڑا، کیونکہ آدمی جس کو بہت زیادہ پوجا کرنے لگتا ہے کبھی اس پہ ریسرچ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ ایک آدمی بت کو سجدہ کر رہا تو کیا وہ بت کو جا کے کبھی اس کے اوپر ریسرچ کرتا؟ جیسا ڈاکٹر جو اسٹیتھوسکوپ لگا کے کیسے بت آپ اچھے ہیں کیا، اس کو ہمت نہیں ہوتی میں کیسا ریسرچ کروں بھائی، ارے تو بت ہے۔ تو ویسا اگر ہمالیہ کو خدا سمجھ گیا تو کیا ہمالیہ پہ ریسرچ کرے گا وہ؟ ہمالیہ پہ ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں، وہ جڑی بوٹیوں سے کئی علاج مل جاتے، وہ ریسرچ کہاں کرے گا؟ سورج پر ریسرچ کرے گا تو سولار سسٹم آج ایک بہت بڑا ایک نظام جس کے ذریعے سے جو ہے نا ایک سولار طاقت کے ذریعے سے آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر خدا سمجھنے لگیں گے تو وہ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان ہیں جو توحید پھیلا کر پوری دنیا کے اندر ریسرچ کے انبار لگا دی۔ اگر گائے کو تم خدا سمجھنے لگو گے تو پھر اس پہ ریسرچ کب کرو گے؟ اس کے وٹامن کا کب پتہ چلے گا؟ اس کے دودھ کی اہمیت کا کب پتہ چلے گا؟ سمندر کو اگر تم خدا سمجھنے لگو گے تو سمندر کے جواہرات اور اس کے گوہر اور اس کے پر ریسرچ کب کرو گے؟ تو ہر چیز پر ریسرچ کرنے کے لیے پہلے مینٹل بلاک ٹوٹنا ضروری ہے۔ وہ توحید کی وجہ سے مینٹل بلاک ٹوٹ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے بابل میں جب آئے تو دیکھے وہاں پر ایک خاص قسم کا شرک ہے، یہاں پر بت پرستی کا شرک ہے، وہاں پر تاروں کا، چاند کا۔ لیکن جو بھٹکنے والا ہوتا اثر لے لیے، جو آرین ہے وہ اثر لے لیے، یورپ سے ہوتے ہوتے یہاں پر آ گئے وہ لوگ۔ آج دیکھیں ان کے رنگ تو یورپ کے جیسے ہیں، ہوتے ہوتے اب سولے دونوں مل کے ایک نیا رنگ ہو گیا ہو جو وہاں سے آئے تھے، لیکن گزرے وہ لوگ بابل سے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جا کے وہاں پر مقابلہ کرے۔ مومن کی مثال ایسی ہونی چاہیے، آپ اگر گئے شرک والوں کے ساتھ شرک جیسے باتیں کر رہے، بدعت والوں کے ساتھ گئے ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے، حق پرست ایسا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ڈٹ گئے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید میں جو نقشہ کھینچا گیا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ رات آئی، تارے کو دیکھا، تو یہاں پر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے شرک کر لیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں یہ میرا رب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ وہ مان چکے تھے۔ یہ ایک ڈیبیٹ کا سٹائل ہے، اس کو کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اس کو کہتے ہیں تسلیما للحجہ۔ اچھا فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر میں یہ مان لوں کہ یہ تارا میرا رب ہے تو قوم کو سمجھانے کا ایک انداز ہے، سٹائل ہے، تو پھر یہ غائب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کوئی غائب کرنے والی طاقت ہے، وہ بڑی طاقت کی کیوں نہ ہم عبادت کریں؟ دماغ کھولا جا رہا ہے۔ اچھا یہ سورج رب ہے اگر، فلما رأى الشمس باذغة، جب دیکھے کہ سورج جو ہے بہت چمک رہا، اس سے پہلے کیا چاند کو، فلما رأى القمر باذغا، چاند کو دیکھ کر بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد بولے پھر یہ چاند غائب کا ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ لے جانے والا جو ہے نا وہ طاقت اس سے بڑی دکھ رہی۔ دماغ کھولنا اس کو کہتے ہیں، اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ۔ جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہندوستان میں فی الوقت جو ہے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو غلط بولتے ہیں تو یہاں کے لوگ جلدی ایکسپٹ نہیں کرتے، یہاں کی سائیکالوجی ایسی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو بولنا اچھا آپ جو بول رہے ہیں اگر ویسا ہے تو پھر اس کا کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سٹائل اپنائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابی ملے گی۔ ہندوستان کا جو مزاج ہے نا، ان کو جا کے تم بھٹکے ہوئے ہیں ایسا ہڈر میں آتی، یہاں کا سٹائل ایسا ہے۔ یہاں پر اچھا بھئی آپ جو بول رہے ہیں اگر وہ ایسا ہے تو اچھا اس کا جواب کیا ہے؟ سوالات کھڑے کرنا، یہ جو سٹائل ہے ہندوستان میں بہت کام آئے گا۔ وہ آپ کو بولتے مسلمان جو ہے ہندوستان کے سچے وفادار نہیں۔ اچھا فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ مان لے کہ ہم لوگ اس کے سچے وفادار نہیں ہیں تو پھر انڈیا گیٹ پہ ہمارے نام اتنے بہت سے ہیں نا، اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ ایسا گفتگو کری۔ جب آپ کو ٹی وی میں کہیں بلایا جاتا یا کہیں آپ سے کوئی پوچھ لیتا اچانک کیا بولتے آپ، تو بھڑک جانا نہیں، اس کے بجائے اچھا ایسا ہے اوکے آپ مانتے ہیں۔ اس کے یہاں کے لوگوں کی سائیکالوجی کیا معلوم، یہ مانا نا بھائی تھوڑا میں بھی مان لیتا ہوں، یہاں کی سائیکالوجی ایسی ہے۔ یہ آدمی نہیں مان رہا، اب میں بھی نہیں مان کے بتاتا ہوں، یہ سٹائل ہے یہاں کا۔ آپ دیکھیں بہت سارے جگہوں پر میں پنجاب، بمبئی، کلکتہ کہیں جگہوں پر گیا تو بیان ہونے کے بعد لوگ کلمہ پڑھے، کیونکہ یہ سٹائل میں نے وہاں انہیں اپلائی کر کے دیکھا۔ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، تو وہ بھی آدمی یہاں پر سمجھا ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات میں بھی کچھ لگ رہا ہے تو پھر آ جاؤ نہ بول کے کھینچ لینا۔
ایسا رہتا ہے اسٹائل. تو اور اس میں بھڑکتے بھی نہیں, غصے میں بھی نہیں آتے, حکمت کے ساتھ ان کے دماغوں کو سوچنے میں مبتلا کر دیجئے. اور ایک مرتبہ سوچے گا نا, شک میں آئے گا باطل نا, باطل کے گرنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ حق میں بہت دم ہے, باطل میں دم نہیں. ایک مرتبہ شک میں آ گیا, انشاءاللہ اس کو آنا ہی آنا ہے, اگر اللہ ہدایت لکھ دے تو. توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم خالی مارکیٹنگ کر سکتے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے آپ. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا, یہ بابل میں یہ طریقہ اپنا ہے. بت پرستوں کے ساتھ اور ایک طریقہ اپنا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب پورے کے پورے ایک موسم عید کی طرح کچھ تھا, تو سب جا رہے تھے, کہا ابراہیم چلو جائیں گے, تو بولے انی سقیم. صحیح بخاری کے اندر ہے, ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا مگر 3 مرتبہ انہوں نے جھوٹ کو استعمال کیا. اب لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری غلط, یہ تو بائبل کے جیسی دکھ رہی, منکرین حدیث. میرے بیان کے دوران میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف باطل فرقوں کے خلاف آپ کو تیار کروں, تاکہ کل کے دن کوئی آپ کو سوال لے کر آئے تو آپ ایسا نہیں ہونا کہ پہلی مرتبہ سن رہے, ایسا نہ ہو, بلکہ آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. منکرین حدیث اس حدیث کو استعمال کرتے کہہ رہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صدیقا نبیہ کہا. وہ صدیق ہیں, سچ بولنے والے. اور صحیح بخاری میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ جھوٹ بولے. کہاں ہے 3 جھوٹ؟ یاد ہے کچھ؟ ایک ار کے ایریے میں بت پرستوں کے خلاف میں 2 جھوٹ, وہاں پر 2 جھوٹ استعمال ہوئے. پہلا جھوٹ کیا ہے؟ بولے انی سقیم, میں بیمار ہوں, بولے جبکہ بیمار نہیں تھے. وہاں کیا مانا, اس کو بولتے توریہ. توریہ مانے سامنے والا ایک مانا لیتا, آپ ایک مانا لیتے. یہ جھوٹ نہیں اصل میں, اس کو کذیب کہہ دیا گیا کیونکہ سامنے والا جھوٹ سمجھ رہا تھا, حقیقت میں جھوٹ نہیں. اس کو کہتے ہیں توریہ. توریہ اس کو کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ان کاموں کو دیکھ کر ایمانی طور پہ کہیں بیمار نہ ہو جاؤں گا, میں نہیں آتا, میں بیمار ہوں. یعنی تمہارے ان کاموں کی وجہ سے میں بیمار ہو چکا ہوں, تم کو سمجھا کے. یعنی وہ بیمار جسم والی بیماری مراد نہیں رہے, بلکہ یہ روحانی بیماری لگ جائیں گی کہیں مجھ پر, یہ معنی میں. تو سارے بیمار ہے سمجھ کے وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے. بظاہر ایک جھوٹ ہی ہوا, لیکن اللہ وہ جھوٹ جو دھوکہ دے کر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ جھوٹ بنا ہے. یہاں پر تو لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو بولا تھا, تو یہ جھوٹ بالکل الگ ہو گیا. اور یہ وہ جھوٹ ہے جبکہ سامنے والوں کو یقین ہو جائے کہ, اور وہ دھوکے مبتلا ہو جائے. یہاں تو سامنے والوں کو بعد میں پتا چل گیا, اچھا ابراہیم علیہ السلام کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے تھے. وہ کیا دوسرا جھوٹ میں پتا چلا, وہ کیا ہے, جب وہ پوروں کو توڑ دیے اور آخری میں کیا کرے, ایک بڑے بت پر کلہاڑی لٹکا دیے. جب پورے آئے, کون توڑے سب؟ تو بولے پوچھو بڑے سے, وہ بتائے گا. بڑا کرا ہوگا, بڑے نے کیا ہے. اب یہاں ایک دیکھنے میں جھوٹ ہوا, حالانکہ کرے یہی تھے, یہاں پر ایک جھوٹ استعمال ہوا. تو پورے بت کو دیکھے, پھر اس کا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھ کے شرمندہ ہو گئے وہ لوگ. قرآن مجید میں نکیسو, اب ان کو پتا چل گیا کہ بہت ہی باریک طریقے سے آدمی جو ہے ہم کو ایجوکیٹ کر دیا بھائی. اب ان کو بہت برا لگا, اتنے ایسا سمجھاتے کون. مطلب ہے کہ یہ کیسا مار سکتا, مطلب کیا نکلا, جب یہ مار نہیں سکتا تو تم کو کیا دے سکتا ہے, جب یہ بتا نہیں سکتا تو پھر تمہارے حاجتیں پورے کیسے کر سکتا ہے. ایک چھوٹے سے سوال کا حل یہ نہیں کر سک رہا, تو پھر باقی کے بڑے بڑے سوالات, بہت سارے باتیں آگے اس میں. ارے بہت باریک طریقے سے شرک کا جو ہے نا, یہ آدمی گلا گھوٹ دیا. اب ان کو اتنا غصہ ہے, البدایہ والنہایہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ بولے سب لوگ لکڑی جمع کرو. لکڑی کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کیے گئے, گھٹے لا کر. یہاں تک کہ ایک عورت نے نظر مانی, اگر میں اچھی ہو گئی تو میں جا کر وہ لکڑیاں اپنے ہاتھ سے رکھوں گی. تو سب نے کئی عرصہ لگا جمع کرے. ایک وقت آیا کہ لکڑیاں بہت جمع ہو گئے, آگ لگائی تو بہت بڑی آگ تھی. وہ سوال اٹھا کہ اتنی بڑی آگ میں ڈالیں گے کیسا, قریب میں جائیں گے تو گرمی اتنی ہے. تو ایک منجنیخ کہتے ہیں, دور سے پھینکتے ہیں تو پتھر چلا جاتا ہے. تو اس زمانے میں ایک منجنیخ کا ذکر ہے. اس میں بعض روایتیں ضعیف ہے کہ وہ بنانے والا کون ہے, وہ ڈیٹیل ساری چیزیں علماء نے ضعیف قرار دیا, لیکن کچھ طریقے سے پھینکا گیا اس بارے میں آتھینٹک ہے. پھینکے جیسے ہی آگ میں پھینکا گیا تو آگ گلے گلدار ہو گئے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ پھر اس میں تکلیف ہو, سلامتی والی بھی ہو جا, کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھنڈی بھی ہو جا, سلامتی والی بھی ہو جا.
جب یہ دیکھ لیے تو سمجھ گئے کہ بھائی، لیکن یہاں پر جو کچھ جانور ایسے بھی تھے جو پھونک مار رہے تھے یعنی کہ آگ میں، اسی لیے جو ہے نا بعض جانوروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان جانوروں کو کہیں پر بھی اگر پاؤ تو لہذا مار دو۔ تو کون سے جانور کا ذکر ہے؟ خاص طور سے چوہے سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہاں پر پھونکنے کے لیے اسی طرح گرگٹ کا ذکر آتا ہے یا چپکلی کا۔ تو یہ سب چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ چپکلی اور گرگٹ کو مارو، اور اس سے کتنا ثواب ملے گا؟ آدھی روٹی کا ثواب۔ تو یہ آتھینٹک چیزیں ہیں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے پر ابھارا ہے۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے چپکلی مراد ہے یا گرگٹ مراد ہے، کیونکہ لوگ کہاں کہاں جاتے نہیں معلوم، آ جاتے ان کے سروں پہ کیا لگا ہوا ہے، ان کے جسم پہ کیا لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اور کیا کیا چیزیں جو بعد میں ابھی آج کل کی سائنس تو کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے کہ آخر ان کو مارنے کے لیے کیوں کہا گیا۔ تو چاہے گرگٹ لو چاہے آپ سپلک لو، بہرحال دونوں کو بھی مار دیجئے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور باقاعدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بھالا رکھتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے، خاص طور سے مارا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی ہمارے گھروں میں کافی موقع ہیں ثواب کمانے کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کافی آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بادشاہ سے مقابلہ پڑ جاتا ہے، مسابقہ پڑ جاتا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلاتا ہے، جب اس کو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی اور کو رب کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا میں رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پر کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے کم فہم میں سمجھا مارنا جلانے کا مطلب یہ ہے کہ موت و حیات کا فیصلہ، قیدیوں کو بلاتا ہے، قیدی کو مارتا ہے، قیدی کو چھوڑ دیتا، بولتا ہے کہ میں چاہتا تو اس کو مار سکتا تھا، اس کا مطلب میں اس کو زندگی دیا، اس کو دیکھو مار دیا۔ تو بولے اچھا ہے، نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، اب ذرا اس کے آؤٹ آف کنٹرول ایک بات کریں گے۔ وہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم ذرا مغرب سے لا کر بتاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ آدمی جو مبہوت ہو گیا۔ اب یہ آیت جو ختم ہو رہی ہے نا، اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک نقطہ بتایا، وہ یہ ہے اگر وہ پلٹا کے اس ٹائم پر یہ کہہ دیتا یہ کیسے معلوم ہے وہ تمہارا ہی رب ہے لا رہا، تو کوئی اور ہوں گا، یہ بھی ڈیبیٹ کر سکتا تھا انہیں۔ تو علماء کرام کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ کے دوران اللہ تعالیٰ باطل کا دماغ بند کرا دیتے۔ وہ ایسا سوال نہیں کرا، وہ یہ سوچنے پہ رہ گیا میں نے لا سکتا نا، وہ پلٹا کہ یہ نہیں پوچھا ٹھیک ہے تمہارا رب مغرب سے لاتا نا، لا کے بتاؤ، یہ بھی نہیں پوچھا یہ کوئی اور رب ہوں گا کیا، وہ بھی نہیں پوچھا، کیونکہ ڈیبیٹ کے دوران ایک خاص مدد آتی ہے ڈیبیٹر کو، وہ یہ ہے کہ اس وقت پر اس کا دماغ بند ہوتا ہے، آپ کا نہیں۔ اسی لیے کبھی بھی اگر آپ کو کوئی ایسا سامنا ہو جائے، کوئی باطل پرس آئے، تو میدان مت چھوڑیے، ٹھہر جائیے، ارے تیاری نہیں ہے مت بولیے، اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز دے گا بس اس پر بھروسہ کریے، اپنی انا کو منوانے کی کوشش مت کریے کہ دیکھو مجھے ڈیبیٹر بولنا، یہ غلط، یہ نیت آتی ہے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ دیکھو میں بھی جیت گیا، کیسا بولا، کیسے پلٹا، بولا کیا عقل مند ہوں نہیں میں، ایسا بولے تو گئے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت۔ ہم بولنا اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سے زبان کھلتی ہے، اللہ کی توفیق سے میں جیتتا ہوں، یہ سوچ رہی تو برابر مدد آئے گی، کیونکہ جو انبیاء کرام ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے نکل۔ اچھا جس وقت پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہاں پر بھی ایک دعا ہے صحیح بخاری بتائے گی کہ اس وقت پر ایسے پوری قوم جو پھینک رہے، تصور کریے کہ وہ ایک انسان ہے نا، وہ بھی ان کے دماغ میں اس وقت پر کیا چل رہا تھا، کتنی کہ بھئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کیا ہوگا۔ تو اس وقت پر ان کے زبان پر ایک دعا جاری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا جنگ احد میں پڑھی تھی، وہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ کون سی دعا ہے وہ؟ حسبنا اللہ۔ کیا ہے اس دعا کے اندر؟ مانو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ کو کوئی بھی تکلیف آ جائے لائف میں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کبھی، تو آپ فوراً کیا کریں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیے، آپ عادی ایک دم طاقت فیل کریں گے انشاءاللہ، آپ کی روح ایک دم مضبوط ہو جائے۔ کچھ بھی مسئلہ آ جائے، گھر کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، عہدے کا مسئلہ، کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی آپ کو ستا رہا، پلاننگ، آپ کو غصہ آتا ہے میں تو اچھا ہوں بیچارہ مجھے کیوں ستا رہے، وہ پریشان ہونا چھوڑ دو۔ وہ ایسا کیوں ہے آپ نہیں بول سکتے، کتنے بولیں گے ایک تم ایسے کیوں ہے، تم ایسے کیوں ہے، تم ایسے کیوں ہے، کتنے بولے ارشد بھائی میں تو اچھا ہوں لیکن لوگ آ کے مجھے ایسا کر، کب تک بولتے ہیں بھائی؟ اس کے بجائے آپ یہ بولو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اپنے کاموں پہ لگو، اللہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حسبنا اللہ
ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ دعا جاری تھی، آگ گلے گلزار بن گئی، آگ ان کے لیے ماشاءاللہ بہترین بن گئی۔ یہ دعا جب بھی پڑھی جائیں گی سب کو یہ فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ایک من گھڑت واقعہ ہے جو اسرائیلی روایتیں کہتے ہیں، بائبل سے آ گیا۔ جبرائیل صلاۃ والسلام آئے، اب لوگ ایسا لمبا مقررہ شاہ، اور جبرائیل صلاۃ والسلام آئے اور آ کر انہوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہو کیا اللہ تعالیٰ سے کچھ تمہارے لیے مدد لاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں دعا نہیں کرتا۔ کیا بول رہے؟ میں دعا نہیں کرتا کیونکہ اللہ میرے حالت کو جانتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیسے بولوں کہ یہ حالت بتاؤ، وہ تو میرے حالات جانتا ہے۔ یہ من گھڑت واقعہ۔ انبیاء کرام دعاؤں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ قرآن میں 40 جگہوں پہ ربنا ربنا ربنا، اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام دعا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے کچھ مسلمانوں میں بھٹکی ہوئی ایک سوچ آ گئی کتابوں میں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں دعا نہیں کرنا۔ کیوں بھائی دعا نہیں کرنا؟ یہ اللہ پہ تہمت ڈالے ایسا ہے کہ اللہ ہمارے حالات نہیں جانتا۔ دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے کو نہیں معلوم تھا میرے حالات، ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں، تو تہمت ڈالنا۔ تو بولے تو یہ سوچ تمہاری غلط ہے، ایک من گھڑت واقعے کی بنیاد پر تم نے یہ سوچ بنائی ہے۔ اللہ کو دعا مانگنا اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں مانگے تو ناراض ہو جاتے۔ سوال پھر آپ کے دماغ میں آ تو جائے گا، ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کو تو حالات معلوم ہے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ مانگو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا، کیونکہ اللہ کو جھکے بندے بڑے پسند ہیں، خاشعون پسند ہیں، دعا کرنے والے پسند ہیں، قانتون پسند ہیں۔ اور انبیاء کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جھکنے والے تھے۔ اواب کہا گیا ان کو، جھکنے والے، رجوع ہونے والے، گڑ گڑانے والے، خشوع اختیار کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا لقب ہے عبدن، کہ وہ اللہ کے عبد تھے، غلام تھے، عبادت گزار تھے۔ یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، زیادہ سے سجدہ کرنے والے۔ اس کا مطلب زیادہ بڑی خوبی نہیں مانگنا، نہیں مانگنا ہے، تضرع کرنا ہے، جھکنا ہے۔ آپ کے حالات اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، اس کا تکبر ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے گڑ گڑا کے مانگے۔ اور دعائیں نہیں مانگنا تکبر کی علامت۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے بعد سیریا سے مصر کی طرف جاتے ہیں سارا علیہ السلام کو لے کر، اور آپ جانتے ہیں سارا علیہ السلام سیریا کے اور دنیا کے خوبصورت ترین مرد اور عورت کہاں پر رہتے ہیں؟ سیریا میں، بہت خوبصورتی۔ تو سارا علیہ السلام کو لے کر جب مصر گئے تو مصر کا جو بادشاہ ہے، خاتون خوبصورت دیکھ کر اس کو نیت غلط ہو جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام جانے سے پہلے کہتے ہیں سارا علیہ السلام سے اور ایک جھوٹ، اصل میں وہ اس کا نام کیا ہے؟ توریہ۔ چونکہ حدیث میں کذب، عربی زبان میں کذب کہتے ہیں ناجائز جھوٹ اور جائز جھوٹ۔ جائز جھوٹ کون سا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر استعمال کیا، جس کو توریہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کبھی آپ فتنہ کو ٹالنے کے لیے کچھ ایسا بات کرتے جس سے کہ ڈبل میننگ نکل جاتا ہے، اور وہ مانا تھا سامنے والے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ دراصل آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو پوری بات سمجھا سکے۔ آپ دھوکہ نہیں تھا، اگر دھوکے کے لیے کر رہے تو پھر وہ جائز نہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو پوری طرح سے سمجھائے، اور اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ پوری بات سمجھ سکے، تو آپ اس وقت پر ایسی چیز استعمال کرتے ہیں توریہ۔ ورّا یوری، توریہ مانے آپ نے چھپا لیا وہ بات جو دل میں تھی، بتا دی اس کو بات وہ سمجھتا تھا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں جھوٹ کی ایک قسم ہے جو حلال کر دی گئی، اور یہ کہاں کام آتی ہے؟ 3 جگہوں پر۔ شوہر بیوی جھگڑ لیے تو ملانے کے لیے، دوست اگر جھگڑ لیے تو ملانے کے لیے۔ ہم تو جھوٹ بول کے لڑائے تھے، الٹے ہیں نا اپن پورے، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے بول کر حدیث ہے نا، وہ آج وہ پوری حدیث ہم پر فٹ آ رہی۔ 2 دوست اچھے رہتے جھوٹ بول کے لڑائے تھے، پارٹنر اچھے رہتے جھوٹ بولتے لڑائے تھے، جبکہ جھوٹ بول کے دونوں کو ملانے کا ہے۔ جھوٹ بول کے شوہر بیوی کو، ساس بہو کے خلاف جھوٹ بولتی، بہو ساس کے خلاف بولتی۔ دیکھا گیا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جھوٹ بول کے ساس شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ڈالنا۔ بابا بابا اتنا ایمان آیا تھا تو اور کیا۔ اللہ ایسا دن بھی لائے کہ کچھ ایسا جھوٹ استعمال کرے بہو، اور ساس کی محبت شوہر کے، ماں کی محبت بیٹے کے دل میں ڈالے۔ ایسا بھی دن اور ایسی بھی جگہ دیکھنے میں آئے کہ جہاں پر جھوٹ استعمال ہو اور شوہر بھی کا رشتہ بچا لیا جائے، تو یہ اس کی تو تعریف کی گئی۔ تیسرا وہ جھوٹ ہے جو جنگوں میں ہوتا ہے، الحرب خدعہ، وار از اسٹریٹجی۔ یہ 3 قسم کی
اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کو توریہ کہتے. تب سارہ علیہ السلام جب مصر گئے تو جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ آدمی جو ہے یہ مجھ سے کچھ بدلہ لینا چاہتا ہے، اور بیوی ہے تو اس کو جو ہے غیرت آئے گی، اور بیوی کو ستانے میں اس کے اندر خیالات زیادہ آ سکتے. بہن کہیں گے تو ہو سکتا، کیونکہ بیوی کو ستانے میں ایک آدمی کو بہت شوق آ سکتا ہے، لیکن بہن میں اتنا نہیں آتا سائیکالوجیکلی. تو شاید یہ وجہ ہوگی، واللہ اعلم، اور کیا وجہ ہے نہیں معلوم. یہ وجہ میں نے ایک مفسر سے پڑھی. تو تم یہ کہنا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ اس ایریے میں میں اور تم ہی مومن ہو، ایمانی اعتبار سے ہم دونوں ایک دوسرے کے رشتے ہیں. تو یہ توریہ پھر استعمال کی. لیکن سارہ علیہ السلام جب گئے بادشاہ کے اس جبار کے پاس، ظالم کے پاس، تو وہاں تو نقشہ الگ تھا. وہ تو اس سے بھی زیادہ بری حرکت کرنے لگا اور ان کو ستانے کے لیے اس نے ہاتھ ڈالا تو اچانک کوئی چیز نے پکڑ لیا. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ. تو اس جبار نے کہا، اس ظالم نے کہا دعا کرو دعا کرو دعا کرو. تم اس عورت خاتون نے دعا کیا، بڑی نیک خاتون تھی، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ. تو دعا کرتے ہی اس چیز نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد وہ آدمی دوبارہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیا، پھر کسی چیز نے پکڑ لیا، پھر کہا دعا کر دو پلیز، پھر دعا کی. تیسری مرتبہ بھی اس نے ستایا، تیسری مرتبہ بھی اس کو کسی چیز نے پکڑ لیا. وہ سمجھ گیا تو اس نے کہا میں نے کہا ایک عورت کو پکڑ کر لاؤ تو تم کوئی شیطان کو پکڑ کے لائے، تو خطرناک دکھ رہی کوئی عورت. ایسا کرو ایک خادم کو بھی دیتا ہوں میں، ایسا کرو کہ میں ایک تحفے کے طور پر ایک عورت کو مزید دیتا ہوں تاکہ اس کی بددعا مجھ پر نہ لگے. ہاجر علیہ السلام، جن کو ہم ہاجرہ کہتے، اصل میں عبرانی زبان میں ہاجر ورڈ ہے. ہاجرہ اور ایک الگ معنی ہے. عربی زبان میں اگر کسی نے ہاجرہ رکھ لیا تو عربی الگ میں، لیکن ہاجر اصل میں نام ہے. لیکن قریب ورڈ ہے، تھوڑی نسبت ہو ہی جائے گی. کوئی اگر ہاجرہ رکھ لیا تو گھبرانے کی بات نہیں، لیکن لفظی گفتگو ضروری ہے. نام ہاجرہ نہیں تھا، ہاجر تھا. تو ہاجر علیہ السلام. اب یہ جتنے بھی بائبل کو ماننے والے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہاجر علیہ السلام کو وہ لوگ گراتے، کہتے نعوذ باللہ وہ کانکیوبائن تھی، وہ رکھیل تھی، نعوذ باللہ ایسے باتیں کرتے. نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے. وہ تحفے میں ملی، جو چیز تحفے میں ملتی ہے بادشاہ کی بڑی عزت والی چیز ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ اپنی اہلیہ بنا لیا. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہے ان کی بیوی ان کی بیوی ان کی بیوی. تو لہذا 2 بیویاں تھی، اور ایک تیسری بیوی کا بھی ذکر ملتا ہے بدایہ والنہایہ میں، جن کا نام ہے قطورہ. ان سے 6 بچے ہوئے، وہ الگ ہے. سارہ علیہ السلام وہ الگ ہے. ہاجر علیہ السلام وہ الگ. 2 تو کنفرم ہے قرآن مجید کے حساب سے، باقی کا تاریخ اعتبار سے. اب ہوا یہ کہ ہاجر علیہ السلام کو بچہ ہوا. ظاہر بات ہے سارہ علیہ السلام اتنے دنوں سے ساتھ میں بچہ نہیں ہوا تو ان کو دکھ ہوا. تو سب سے بڑے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ہاجر علیہ السلام. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر انہیں دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو بھی نصیب کر دیا اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام 13 سال چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام سے. اور یہ اس وقت پر ملی خوشخبری جبکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا تھا. سورہ ذاریات اگر آپ پڑھتے ہیں 27 پارہ، قال فما خطبکم، تو یہاں پر پورا وہی ذکر ہے کہ وہاں پر جو فرشتے آئے تو بولے بھئی یہ فرشتے، وہ سمجھے شاید مہمان آئے. تو ابراہیم علیہ السلام گئے، جا کر ایک بچڑا لانے کی کوشش کی، لیکن دیکھے کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دعوت قبول نہیں کرنے کا مطلب، کھانے کی دعوت قبول نہیں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تم سے لڑنے آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہے کہ لڑنے تو نہیں آئے، لوگ کھا کیوں نہیں رہے. تو بولے نہیں ہم اس لیے نہیں آئے، اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم دشمن ہیں، ہم اس لیے نہیں کھا رہے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہماری یہ غذا نہیں. تب ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ فرشتے ہیں، مطلب غیب نہیں جانتے. ہمارے پاس لوگ بولتے سب غیب جانتے ہیں انبیاء کرام، یہاں پر ان کو غیب نے بولنے تک بھی پتا نہیں چلا. تو اس کے بعد اچھا تو پھر کیوں آئے، تو کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانا ہے. اور ایک ایک پتھر جو گرے گا، پتھر پر بعض مفسرین کہتے ہیں سجل کا معنی ہے، سجل معنی رجسٹرڈ. ایک ایک پتھر کس پر گرے گا وہ نام تک لکھا ہوا تھا، وہاں تک بھی بات، وہی جا کے اس کو پرٹیکولر گرا. اور قوم لوط علیہ السلام کی قوم جو بدکاری کرتی تھی، مرد سے گندگی کرتے تھے، تو یہ جو آج کے دور میں نعوذ باللہ ایک بہت بڑا فتنہ بنتے جا رہا ہے. اور یہاں تک کہ پورے ملکوں کے اندر کہا جائے اس کو لیگلائز کیا جائے، مرد کے ساتھ شادی. لیکن بعد میں پتا چلا یہ لیگلائز کرنے کا مطلب کیا ہے. ریسرچ کر کے ہم نے ویب سائٹ پر دیکھا جتنے بھی ایسے
ہومو سیکسوالٹی کو ماننے والے. آخر یہ ویب سائٹ پر ان کے جا کر میں نے مطالعہ کیا کہ آخر یہ لوگ ہندوستان میں لیگلائز کرو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بیماریاں ان کو خوب لگ رہی ہے. جب یہ بیماریاں لے کر ہاسپٹل میں جا رہے ہیں تو پورے ڈاکٹر گھبرا کے کہ ہم کو نہ جائے یہ بیماریاں، تو وہ لوگ کیا کریں، ایڈمٹ نہیں کر رہے. نتیجے میں لوگ جا کر کیس بک نہیں کر سک رہے. لیگلائز کرو کا مطلب کیا ہے؟ لیگلائز کرو تاکہ ہم علاج کرا سکیں. اچھا اتنا ہے، بیماریوں کو لے کے پریشان ہے. ایسا نہیں کہ لیگلائز کرو بولے تو کوئی عقلی ایک نیا کوئی حق مل رہا. جو بیماریاں لگ گئے اس کے علاج کرانے کے لیے لیگل طریقے سے وہ علاج کرانا چاہ رہے. یہ اگر چیز ہے تو کس چیز کے لیے تم جو اترا رہے ہو، کون سی چیز ہے جو تیر مارے ہو بڑا؟ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جب برائی آئی تو اس وقت پر الگ الگ قسم کے عذاب آئے. بارش ہوئی، وہ بارش اتنی تیز وہ خود ایک آندھی. پھر وہ بارش میں گارے مٹی والے پتھر، یعنی ڈائریکٹ پتھر نہیں، ایک جہاں پہ پتھر کا ذکر آیا اور ایک بارش کے اندر ذکر آیا سیمنٹ جیسے مٹی کے جو آتے ٹھیکرے ٹائپ کی. یہ الگ بارش ہوئی، پتھروں کی الگ بارش ہوئی. پھر اس کے بعد بھی اللہ کا غصہ اور زیادہ تھا کیونکہ یہ برائی بہت برائی، خطرناک برائی. اس کے بعد زلزلہ ہے، قرآن میں صیحہ کا بھی ذکر ہے. پھر اور یہ غصہ جو ہے اور شدید تھا. آخری میں جتنے ایرے میں تھے نا وہ زمین پوری ایسے ہی نکل گئی اور اوپر گئی. جبرائیل علیہ السلام 600 پر ان کے، وہ 600 پر میں سے ایک پر کے کنارے سے اس کو اٹھائے اوپر. یہاں تک کہ کہتے ہیں صبح کا ٹائم تھا، سحر کا ٹائم تھا. وہ جب بھی سحر کا ٹائم ہوتا ہے بڑا ڈینجر ٹائم ہوتا ہے بولتے بعد علماء کرام، کیونکہ بڑے بڑے جو زلزلے آتے جنرلی یہ ٹائم پہ آتے. مشرقین جب سورج سحری سے لے کے سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم سونے کا نہیں ہے، عبادتیں کرنے کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. انبیاء کرام گھبرا کے اٹھ جاتے تھے. آسمان میں گئے تو مرغیوں کی آواز آ رہی تھی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، قرآن میں ہم نے اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا. پھر واپس آ کے زمین، ایسا لگا کوئی ہے ہی نہیں، ختم. پھر اس کے اوپر بارش اتنی ہوئی، کالی بارش. بعد میں لوگ کہتے ہیں ڈیڈ سی ہے، ڈیڈ سی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. البحر المیت جو جارڈن میں ہے اس سے دور جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا. ڈیڈ سی میں جا سکتے، اگر کبھی موقع ملا تو وہاں جا کے آپ سمندر میں وہاں جا سکتے. اس سے اس کا کوئی تعلق، کل اس بارے میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا آپ کو. تو یہ جو واقعہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ، اس وقت پر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کے اہل و عیال جو بچ کر جا رہے تھے، اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو خوشخبری بھیجائی فرشتوں کے ذریعے سے کہ تم کو ایک بیٹا اسحاق نصیب ہونے والا ہے. اور وہ یقینی ہے، اس کی دلیل یہ دی گئی کہ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی آنے والے. یعنی اتنا اطمینان کہ بچہ پیدا ہو کے کمزور نہیں رہے گا. کیوں ایسا بتایا گیا؟ کیونکہ 86 ایج ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلا بچہ ملا جب ایج کیا تھی 86، پھر بعد میں دوسرا بچہ ملا. یعنی یہ ایج میں کہتے ہیں کہ خاتون کو بچہ پیدا ہونے کے لیے تو باقاعدہ پیریڈ جاری کیے گئے. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے دونوں کو بچہ نصیب کیا. جتنے بھی لوگ جاب سے مایوس ہو گئے، بچوں سے مایوس ہو گئے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور درباروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے. لیکن نبیوں کے قصے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام یہ عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے تھے اور وہیں سے بچہ ملنے والا، کہیں اور سے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری آزمائشوں والی زندگی ہے. ابا پریشان کیے، قوم نکال دی. بادشاہ نے آ کر جو ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی، قوم نے جلانے کی کوشش کی. مصر کی طرف گئے تو وہاں پر بھی چین نہیں، وہاں پر ایک ظالم جو پیچھا پڑ گیا. سارہ علیہ السلام آتے آتے بہرحال گفٹ بھی مل گیا. ڈٹنے سے کیا ملتا؟ گفٹ بھی مل جاتا. حاجر علیہ السلام ملے. حق کی راہ میں ڈٹنے سے کیا ملتا؟ گفٹ بھی مل جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ میرے بعد تم مصر کو فتح کرو گے. کیا بولے؟ اے میرے صحابہ تم میرے بعد مصر کو فتح کرو گے. ذرا مصر کو جب فتح کرو تو وہاں کے جو لوگ بھی نافرمان ہیں ذرا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، کیونکہ تمہارے دو رشتے جڑے ہوئے ہیں وہاں سے. کیا دو رشتے ہیں؟ ایک ماں کا رشتہ ہے اور ایک دامادی کا رشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے. ان کی بیوی کا نام کیا تھا جو مصر سے آئے تھے؟ ماریا قبطیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا مقوقس. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو وہ کرسچن تھے، ذرا نرم دل تھے. بولے ہاں ایک نبی آنے والا تھا، یقین ہو گیا یہی ہے، لیکن درباری تو نہیں سنتے. تو اس نے عزت کے طور پر کیا بھیجا؟ ایک سواری بھیجی اور
ایک خاتون کو گفٹ کے طور پر بھیجا، یعنی کہ مصر میں گفٹ ملتے شاید، پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی گفٹ ملا، ماریا قبطیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مصر کے داماد ہوئے، ایک دامادی کا رشتہ ہے. اور کس کی نسل سے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسماعیل علیہ السلام، یعنی ہاجر علیہ السلام. ماں کا بھی رشتہ ہے اور دامادی کا بھی رشتہ ہے. کہا کہ دیکھو اس ایریے میں ہماری ماں رہتی تھی، ذرا جب اس پر قبضہ کرو تو نرمی کا معاملہ کرو مصر والوں کے ساتھ. مصر والوں سے بھی بڑا گہرا رشتہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو کہاں تک سوچے. ماں کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے، داماد کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے. نہ ماں کو چھوڑنا ہے نہ ساس کو چھوڑنا ہے، دونوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دونوں کی بھی خدمت کرنا ہے. تو دونوں بھی رشتوں کا خیال کرنا ہے. اس سے یہ پتا چلا کبھی ایک طرف نہیں ہونا ہے، سب کا خیال رکھ کے چلنے کی کوشش کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تصور کریے کہ ایک بوڑھا باپ ہے اور کیا کہہ رہے ہیں 86 ایج، خاتون بوڑھی، ماں باپ سب بوڑھے. اس وقت پر ایک بچہ ملا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم، اب جوانی میں آ رہا ہے. اس جوانی ابھی کہ بچہ بھی غلام ہے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بڑی عمر کا ہو گیا. تو باپ کو ایسے بچے بہت پسند ہوتے. کہا جا رہا ہے کہ خواب میں دکھایا گیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تم کو ذبح کرتے ہوئے. بچے نے بھی کیا کہا، آم کے درخت کو آم ہی لگتا ہے، باپ جیسا تھا ماشاءاللہ بچہ بھی ویسا. کہا کہ یا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے. ابراہیم علیہ السلام اگر سیدھا آ کے بچے کو مار دیتے تو دنیا کی کوئی عدالت ان کو بک نہیں کر سکتی، ان کو کوئی گناہ گار قرار نہیں دے سکتی. لیکن وہ اس کے باوجود ہی بچے سے پوچھ رہے کہ تمہاری رائے کیا ہے. کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں تاکہ بچے کو بھی ثواب میں شریک کر لے، کیونکہ بچہ رضامندی سے آئے گا تو بچے کو بھی ثواب مل جائے گا. ورنہ وہ بچے اللہ تعالیٰ قیامت کے یہ نہیں پوچھے گا تم نے قتل کیوں کیا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آپ نے کہا اس لیے میں نے قتل کیا. لیکن اس کے باوجود اپنے بچے سے، اس لیے اپنے بچوں کی رائے بھی پوچھتے رہو، بیٹا کیا پڑھنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو. میں جو بول دیا وہ نہیں، چھوٹے ہی سے ان کو ڈیل کریے. وہ بڑے ہیں، ان کو بڑے کی طرح ڈیل کریے تاکہ کل کے وہ بڑے ہو جائیں تو بھی آپ کی قدر کریں گے. کیونکہ ابا جان ہم کو بڑے آدمی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، بچوں کو بچوں کے طرح نہیں، ایک آدمی کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے تربیت کرنا چاہیے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جا کر ڈیزرٹ میں چھوڑ دو. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ڈیزرٹ میں جب ان کو چھوڑ دیا گیا وہاں پر کھانے کے لیے کیا انتظام ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لے جا کر اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ دی. لیکن اخبار مکہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر امام فاقہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، لیکن ہر مہینہ یاقوت ایک پتھر قیمتی، اس ایک گھوڑے کی طرح اس پر وہ بیٹھ کر آتے تھے. کیسا آتے تھے اللہ بہتر جانتا. وہ اللہ تعالیٰ جو براق چلانے والے، وہ اللہ تعالیٰ جو سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا میں اڑانے والے ہیں، وہ جو تخت جو 2000 کلومیٹر دور پر تھا، یمن سے سیریا چلے گیا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیسے پہنچانا. ہر مہینے آتے تھے اور آ کر بیوی بچوں کی خبر گیری کر کے جاتے تھے. اس سے کیا پتا چلا؟ مہینے میں ایک مرتبہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی کر دینا، رپورٹ لینا برابر جا رہے. دین اعتبار سے کیا ہے، ہر دن تو توجہ دینا ہی ہے، لیکن مہینے میں ایک مرتبہ دیکھنا بچہ میرا دین اعتبار سے کیا جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، گھر کے حالات کیا ہے، بیوی کیا چاہ رہے، بچے کیا چاہ رہے. ایک خصوصی توجہ بھی دینی چاہیے. اس سے بھی پتا چلا 1 مہینہ باقاعدہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا رہے تھے، وہ خبر لے کر جا رہے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے حکم دے دیا ذبح کرنے کے لیے، تو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اب آپ جب جاتے ہیں عرفہ کے میدان، مینا عرفہ یہ سب ایریوں میں جاتے ہیں، تو ایک جگہ پہ پہاڑ پہ ایسا کمان بنائے ہیں، بھائی شاید یہ مقام تھا ہوگا جہاں پر اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر ذبح کرنے کی کوشش کی. درمیان میں شیطان ستانے کی کوشش کر رہا تھا، پتھر پھینک کر مارے گئے، جس سے کہ ہم جو رمی کرتے ہیں ایک سنت جاری ہو گئی. اور اس سے پہلے حاجر علیہ السلام وہاں پر تھے، جب بچہ بلک رہا تھا اور پانی کے لیے ترس رہا تھا تو ماں ادھر سے ادھر بھاگتی. ایک ماں کتنی محنت کر رہی، کتنی مشقت، صفا مروہ، یہاں تک کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر انہوں نے پر مارا تو وہاں سے زمزم نکلنا شروع ہو گیا. اکثر ہمارے پاس من گھڑت کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیر رگڑے تو پانی نکلا. یہ من گھڑت پورے ویڈیو میں آڈیو میں سنتے رہتے آپ.
اصل میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو صحیح بخاری کے اندر باب باندھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، زمزم کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں کہا باب حزمت یا حزمت جبرائیل، یعنی زمزم کو انہوں نے کیا کہا، جبرائیل کے پر کا اثر، یعنی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پر مارا، تو اس سے پتا چلا جبرائیل علیہ السلام کا جو پر تھا نا وہ معمولی نہیں تھا۔ کئی لوگوں کا مسکنسپشن ہے یہ فرشتے جو ہوتے نا معصوم ہوتے، وہ لوگ بولے ہمارے ولی کیا تھے معلوم، ایک مرتبہ ملک الموت جو روح ایک پوٹلی میں ڈال کے جا رہے تھے، جا کر پیچھا کرے ولی، جا کر بولے اے ملک الموت ماں رو رہی ہے، میں وعدہ کر کے آؤں، میری مریدہ ہے وہ، تو کیا کروں، جو روح واپس دو، رو رہی، میں وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ارے ایسا کیسا دوں، نہیں تے، تو وہ پوٹلی پہ مارتے ہی اس دن جتنے مردہ تھے پورا زندہ ہو گئے، اگر واقع زندہ ہو تو پورے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ یہ سب من گھڑت واقعات، ایسا مارے، وہ لوگ سمجھتے معصوم رہتے بیچارے، ممی ڈیڈی کے ویسے بچے، ایسا نہیں ہے، ایک پر مارے تو پورا ڈیزرٹ میں سے پانی نکل کے آ رہا، ایسا ایک پر اٹھا دے تو لوط علیہ السلام کے قوم کو پلٹا دے رہے، وہ بھی کو سے 600 پر میں کے ایک پر کے کنارے کو، فرشتوں کے بارے بہت انڈرسٹیمیٹ کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط تصور کی وجہ سے غلط عقائد پیدا ہوتے۔ صحیح تصور رہے گا تو صحیح آدمی عقیدہ رکھتا ہے۔ فرشتوں کے بارے بڑے غلاد شداد کہا گیا قرآن میں، بڑے ہی سخت ہے وہ، مضبوط اور بڑے مضبوط پروں والے ہیں، شداد سخت ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کو کوئی ٹلا نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹلا نہیں سکتا، ویسا نافذ کرتے ہو۔ تو فرشتوں کے بارے میں بھی مسکنسپشن دور کر لیتے جانا ہے۔ تو ہاجر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفٹ دیا زمزم۔ زمزم کا معنی ہے، زمزم کا معنی رکنا، زم کیونکہ یہ پہلے، اور ایک زمزم کا معنی ہے بہنا، یعنی ڈبل معنی ہے اس کے اندر، عبرانی زبان میں الگ معنی ہے اور عربی زبان میں الگ معنی ہے، یعنی پہلے تو ارے آ رہا ہے چلو آنے دو، اس کا زمزم یعنی اور زیادہ بہے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا ڈوب جائے۔ اور ایک مرتبہ ریسرچ کیا گیا، 24 گھنٹے مسلسل ہائی لیول کے مشینوں کے ذریعے سے پانی پمپ کر کے نکالا گیا، دیکھتے ہیں کتنی دیر میں واپس پانی آتا ہے۔ اس کا میں نے ذکر میرے اپنے ETV اردو کے بیانوں میں تفصیل سے میں نے کیا ہے، تو کتنے کلومیٹر ہے کیا ہے سب کا میں نے ذکر کیا، اور اس کا کہتے ہیں صرف 3 منٹ کے اندر 24 گھنٹے میں جو پانی نکالا گیا 3 منٹ کے اندر واپس آ گیا۔ اس لیے ہمارے استاذ کہتے تھے اگر کوئی زندہ ایمان کے نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ زمزم کو دیکھ لے، ایک مرتبہ مقام ابراہیم کو دیکھ لے۔ قرآن میں کہا گیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں پر کھلی نشانیاں ہیں۔ زندہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنے کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑھا تو پتہ نہیں پھر کون سے نشانیاں دیکھ کر کلمہ پڑھے گا، کیونکہ اطراف میں کہیں پر بھی وادیاں نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں اطراف میں، سورے سوکھے پانی کو ترستے لوگ۔ اور یہ جو آ رہا ہے پانی کیسے آ رہا ہے معلوم، یہ ہوٹ سے ایسا آپ کا ایسا جو چوستے آپ، ایسا آ رہا ہے پانی، ایسا ہے تو یہ خطرہ آ رہا ہے، اتنی آہستہ آنے والا، اچانک 3 منٹ میں کیسا پر ہو رہا ہے، جبکہ نکالا جا رہا ہے تو ایسا پائپوں سے نکالا جا رہا ہے، آنے کا سٹائل یہ ہے، لیکن 3 منٹ کے اندر کیسا آ رہا ہے، اس کا مطلب کچھ برکتیں ہو رہی ہے جو پاس ہو رہا ہے۔ اور اطراف میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہاں پر جیسے دجلہ فرات بہ رہا ہو یا جیحان یا سیحان بہ رہا، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو ملا ہے حجر اسود کے نیچے ایک اور ایک نہر ہے، صفا اور مروہ کے نیچے ایک نہر ہے۔ تو لوگ منکرین حدیث کیا کرے، یہ حدیث ایک زمزم ملا ٹھیک ہے، یہ حدیث کے اندر بہت زیادہ ہی بتا دی، تو منکرین اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو کنگ عبدالعزیز کا جو بادشاہ ہے، تو ایک مرتبہ ملک فیصل یا ملک فہد رحمت اللہ علیہ نے ٹھان لیا یہ حدیث کو ریسرچ کر کے رہیں گے، کہا کہ کھودتے گئے اندر سے نہر، ایک باریک نہر نکلی، وہ نہر سے پھر زمزم کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک الگ ہی جا رہی، پھر صفا مروہ کے درمیان کھودے وہاں سے ایک نہر نکلی، اس نہر کا اس نہر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر ایمان کے زندہ نشانیاں دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور کرے، تو کیوں، اس لیے کہ جتنی آزمائشیں بڑھتی اتنی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں دینی کام کرنے کے سے کافی آزمائشیں آ رہی ہیں، یقین مانیے مرنے سے پہلے اتنی نعمتیں بھی چک لیں گے انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس ڈٹ کر رہنا، بس اس راہ میں ہم کو ڈٹنا ہی اس کا بہت بڑا، آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا عمل ہو گیا، دین کی راہ میں ڈٹنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہو گیا۔ کتنا، اتنا عمل کرو کہ صبر کے لیول پر پہنچ جاؤ، تو صبر سب سے بڑا عمل ہے۔ بعض لوگ صبر
ایمان اتنا بڑھاؤ کہ یقین کے لیول پر پہنچ جاؤ، عمل اتنا کرو کہ صبر کے لیول پر پہنچ جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کرے جس کے اندر یہ دو صفتیں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو اس زمانے کا لیڈر بنا دیں گے۔ اگر کسی کو لیڈر بننے کی خواہش ہے، بہت پاورفل لیڈر، لوگوں کے درمیان میسمرائزنگ کوئی کیریکٹر ادا کر کے جانا چاہ رہا ہے، تو دو چیزیں اپنے اندر پہ، ایسا یقین اللہ، ایمان جو یقین کے لیول کا ہو، اور ایسا عمل جو صبر کے، صبر مطلب نیکیوں پہ ڈٹ جانا، نیکیوں کو چھوڑنا نہیں، برائیوں کے خلاف ڈٹ جانا، برائیوں کے خلاف نہیں جانا، صبر ہی ہوگا۔ صبر کرے تو برائی کے قریب نہیں جائے گا، صبر کرے گا تو نیک عمل کرے گا، صبر کرے گا تو مصیبت پہ ڈٹ کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں 3 قسم کا صبر اپنا لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا جب پانی نکلا تو یمن کے قبیلے والے گزر رہے تھے، جا کے پانی ہے رہ جانا کیا، تو حاجر علیہ السلام نے کہا رہ جاؤ۔ یہ لوگ عربی زبان لے کر آئے، ابھی تک عبرانی زبان چل رہی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام عربی زبان نہیں، عبرانی زبان بات کرنے والے۔ یہاں سے جو قبیلہ گزرا یمن کا، ان کو عربی زبان آتی تھی۔ اصل عربی زبان کہاں پر بولی جاتی تھی؟ قوم عاد عربی زبان بولنے والی، قوم سمود عربی زبان بولنے والی۔ یہ جو کعبہ ہے، میں نے کہا نا کعبے کو دال کیسا بنا، سمود، صالح، یمن عربی پٹی تھی، عاد عربی بولنے والے، سمود عربی بولنے والے۔ یہاں سیریا میں عبرانی زبان تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے تو ابھی یہ بچہ تھا، تو لینگویج، یہ جو چھوٹی عمریں ہوتی ہیں لینگویج کی عمر ہوتی ہے، زیادہ ہائی قسم کے معلومات دینے کی عمر نہیں ہوتی۔ بچپن میں جتنے لینگویجز بچوں کو پڑھا سکتے پڑھا لینا۔ یہاں سے یمن والے جو گزرے تو ان کو عربی سکھائے۔ عرب کی پٹی پر سب سے پہلے عربی میں بات کرنے والے اسماعیل علیہ السلام یا ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی۔ اس کو کہتے ہیں عرب کی 3 قسمیں، ایک عرب عاربہ، اصلی عرب یمن، عرب بعیدہ وہ عرب جو تباہ ہو گئے عاد اور سمود، عرب مستعربہ وہ جو بعد میں جنہوں نے عربی کو اڈاپٹ کیا وہ تھے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی نسل میں چلتے 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 پورے سعودی عرب میں عربی ہو گئی، ورنہ اصل میں سعودی عرب میں آبادی تھی نہیں۔ اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام نے آ کر مکے کو بسایا، اور مکے کو بسانے سے پہلے ایک دعا کی، مکے کو بسانے کے بعد ایک دعا کی۔ اب جتنی نعمتیں ہیں سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نبیوں کی دعائیں کی برکت ہے کہ وہاں چیزیں اگتی نہیں لیکن ہر چیز کا پھل وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، اسحاق علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کچھ سبق مل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تفصیلی طور پہ میں بتاؤں گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کے یوشع بن نون، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، فرعون کے ساتھ کیسا مقابلہ کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ سب تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ یہ ابھی تک تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی زندگیوں سے اپنے زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔